وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ جمعے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہ اس مشہور واقعے کو ذکر کر رہا تھا۔ خداوند کریم نے والدہ موسیٰ کو القاء کر کے بتلایا جتلایا، انہوں نے اس پہ عمل کیا، اللہ کی رضا حاصل کی۔ اس ضمن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لوگ باپ کے کہنے پر یقین کر جاتے ہیں، ماں کے کہنے پر یقین کر جاتے ہیں، بیوی کے کہنے پر یقین کرتے ہیں، دوست اور رشتہ دار کے کہنے پر یقین کرتے ہیں۔ کمال ہے آج مسلمان خدا کے فرمان پہ یقین نہیں کرتا۔ کیا ساری کائنات میں اللہ کا قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا وہ صندوق چاہا، دریائے نیل سے ہوتا ہوا فرعون کے محل میں پہنچا، فرعون ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ پیچھے کو ہٹ جاتا ہے، حضرت آسیہ بڑھاتی ہیں آگے کو آ جاتا ہے، کھول لیا، نکال کے دیکھا، حسین و جمیل بچہ ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت کیسے ملی؟
تو لکھا ہے مفسرین نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پیشانی کو جو بوسہ دیا، اللہ پاک کو اس پہ کرم آ گیا کہ ہے تو کافر کی بیوی میرے محبوب میرے کلیم کی پیشانی کو چومنے والی، اب تجھے جہنم میں کیسے جانے دے۔ فرعون تو لگا بکنے کہ یہ وہی موسیٰ ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، میرا بچہ ہے، تمہاری بھی ایک ٹھنڈک بنے گی۔ اس کے بعد تلاش ہوئی اس بات کی کہ اب اسے دودھ کون پلائے۔ محلے سے، شہر سے، علاقے سے بے شمار عورتیں آئیں، بادشاہی محل میں ہماری نوکری لگ جائے، ہمیں کچھ تنخواہ ملا کرے گی، اعزاز ملے گا، بادشاہ کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے کون تیار نہیں۔ معاف رکھنا، وہ زمانہ پھر بھی ایسا تھا کہ وہ دودھ پلا کر پیسہ لینا چاہتی تھی۔ آج کل تو عورتیں اس طرح سے بن ٹھن کے بڑے بڑے افسروں اور بڑے بڑے امیروں کے سامنے سے گزرتی ہے کہ اگر اس کی نظر پڑ جائے تو میرا کام بن جاتا ہے۔ اگرچہ زمانہ کفر کا ہے مگر بے غیرتی کا نہیں۔ آج جو کچھ ہو رہا کس سے مخفی ہے، کون نہیں جانتا، سب چشم پوشی سے کام لیتے ہیں۔ لگ گیا نا اخباروں میں آنے کے پردے کو ختم کرو۔ مولوی کو کیا تکلیف ہے، رے بیٹیاں تمہاری ناچیں گی، بہنیں تمہاری ناچیں گی، ہمارا سب کچھ بگڑے گا، کسی کا کیا بگڑنا ہے۔ فرعون کے محل میں عورتوں کی چہل پہل ہے، وہ چاہتی ہے میرا دودھ پی لے، وہ چاہتی ہے میرا دودھ پی لے، وہ چاہتی ہے میرا دودھ قبول کر لے بچہ۔ فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے کلیم کو سمجھا دیا، میں نے اپنے کلیم کو بتلا دیا، میں نے اپنے موسیٰ کو سمجھا دیا، خبردار اپنی والدہ کے سوا کسی اور کی چھاتی کو منہ نہ لگانا۔ ہر عورت بڑا پیار کرتی ہے، ہر عورت بڑے پیار سے گود میں اٹھاتی ہے، سینے کے قریب کرتی ہے، دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے۔ سال دو سال میرے مزے ہو جائیں گے، شاہی محل میں آمد رفت رہے گی، بڑی تنخواہیں ملا کریں گی، لیکن موسیٰ علیہ السلام بچپن میں کسی اور کا دودھ قبول نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی دوسروں کا حق نہیں کھایا کرتے، اللہ کے پیغمبر کبھی دوسروں کے حق کو منہ نہیں لگایا کرتے۔ اندازہ لگاؤ موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کی عمر ہے، پرایا مال نہیں کھاتے، اور ہماری 60 سال کی عمر ہو گئی، قبر کی تیاری ہے، آج تک پرائے حق سے پیٹ نہ بھرا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن عورتوں کے بیچ میں کھڑی ہے، سارا قدرت کا تماشا دیکھ رہی ہے، اور کیا بن رہا کیا ہو رہا آ کے دیکھتی ہے، اماں کو بتاتی جاتی ہے۔ جب بڑی پریشانی ہوئی، کسی کا دودھ قبول نہیں کرتے، کسی کی چھاتی کو منہ نہیں لگاتے، کہنے لگی عورتوں، اے شاہی محل والوں، کیا میں ایسی عورت کو بلا کے لاؤں شاید اس کا دودھ قبول کر لے۔ فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلیم اللہ کی ہمشیرہ دوڑی دوڑی اماں کے پاس آتی ہے، کہنے لگی اللہ پاک نے بھائی کو بچا لیا، اعزاز عطا فرما دیا، وہ تو شاہی محل میں پہنچا ہوا ہے، اس کے لیے دودھ پلانے والی مائیوں کی تلاش ہو رہی ہے، آپ آ جائیں۔
موسیٰ علیہ السلام کی اماں آ گئی. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط کر دیا. دل کو مضبوط کر دیا، میں نے گرا لگا دی. یکدم اس طرح سے نہ ٹوٹ پڑے جس طرح اپنے لخت جگر پہ ماں ٹوٹ کے پڑا کرتی ہے، اور اس بدبخت کو کہیں شبہ نہ ہو جائے اور یہ میرے کلیم کو قتل نہ کرا دے. لولا اربتنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. اس طرح سے آئی جیسا کہ اجنبی عورت ہوا کرتی ہے. بڑی بے رخی سے، بے دلی سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا. فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ قبول کر لیا، ماں کی چھاتی کو منہ لگا کر کے پینا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں اور والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. الہی تو سچا، تیرا پیغام سچا، تیرے احکام سچے، تیری ذات سچی، تیری صفات سچی. تو نے میری گود میں میرے لخت جگر کو واقعی لوٹا دیا. خدا کی ذات پہ عورت یقین کرے اس کو اللہ پاک نبھاتے ہیں. مردوں کو کیا ہوا کہ خدا کی ذات پہ یقین نہیں؟ حضرت آسیہ چونکہ پال رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، سیانے ہوئے. ہاں ایک دن بچپن میں ہی فرعون گود میں لیے بیٹھا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کے جھٹکا دے دیا. پتا چلا کسی زمانے کے کافروں کو بھی داڑھی تھی، آج تو الحمدللہ عاشقوں کے نہیں ہے. فرعون جیسے کافر کے چہرے پہ داڑھی ہے، اب مومنوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، عاشقوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے. بس وہ داڑھی پکڑ کے جو جھٹکا دیا نا، کہنے لگا ہو پتہ چل گیا یہی تو ہے وہ موسیٰ، بلا جلاتوں کو قتل کروں گا. حضرت آسیہ نے دوڑ کے گود میں لے لیا اور کہا پاگل ہو گیا بچہ، اسے کیا پتا داڑھی کیا چیز ہے، عزت والی شے ہے یا نہیں. نہیں ضد ہو گئی میاں بیوی کی. فرعون کہتا ہے موسیٰ ہے، آسیہ کہتی نہیں ہے. فیصلہ اس پر ہوا کہ بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا نفع نقصان کا، کہ اچھا ایک طرف تو آگ رکھو اور ایک طرف سانپ رکھو اور اسے چھوڑ دو موسیٰ علیہ السلام کو. اگر یہ سانپ کو پکڑتا ہے تو واقعی موسیٰ ہے علیہ السلام، اور اگر آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو سمجھیں گے موسیٰ نہیں. یہ ایک بحث آئی فرعون کی اور حضرت آسیہ کی، میاں بیوی کی ایک محل میں بحث چلی اور اس پر یہ بات اس پر ٹھہری. اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے کلیم، تم تو سانپ کو ہاتھ لگانے لگے تھے، چونکہ وہ چلنے والی شے ہے، حرکت والی شے. میرے جبریل نے تیرا ہاتھ پکڑ کر آنکھ میں رکھ دیا، انگلی پہ انگاری لگ گئی، منہ میں ڈال دیا، زبان جل گئی. تسلی ہو گئی فرعون کی کہ یہ وہ موسیٰ نہیں ہے، حالانکہ خداوند عالم پال رہے ہیں. دوسرے ہزاروں بچوں کو اب بھی قتل کرتا جاتا ہے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جوانی آ گئی. حضرت آسیہ کو توحید کی تعلیم دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سمجھائی.
نبی بچپن میں بھی، جوانی میں بھی، لڑکپن میں بھی نبی کبھی شرک کے قریب نہیں جایا کرتا۔ شرک کو مٹانے آتا، قریب کیسے جائے گا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آسیہ کو توحید کی تعلیم دی، انہوں نے اسلام ایمان قبول کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر یقین کرتی تھی، اللہ اللہ کرنے لگ گئی، فرعون کو پتہ چل گیا۔ حضرت آسیہ کو پکڑا ہے، بڑا پریشان کیا ہے، اور پکڑ کے قرآن مجید گواہ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ حضرت آسیہ کے ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گاڑ دی۔ ایمان ہو تو ایسا ہو، یقین ہو تو ایسا ہو، اللہ پاک پر یقین جمے تو ایسا جمے، وثوق جمے تو ایسا جمے، اعتماد ہو تو اتنا ہو۔ فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور میرے بندے مجھ پر توکل کر کے تو دیکھ میں تیرے لیے کافی۔ کیسا ایمان ہوگا حضرت آسیہ کا! اللہ اکبر، نعوذ باللہ، اللہ پاک امتحان سے بچائے، آزمائش سے بچائے، فتنوں سے بچائے۔ وہ اندازہ لگا عورت ذات ہے، ایک ہاتھ میں 100 میخیں گاڑ دی، پرواہ نہیں کرتی۔ قرآن کریم میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، او میرے نبی کالی کملی والے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس مائی کا واقعہ بھی بیان کرو جس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی، جس کو الٹا لٹکا دیا۔ عورت ذات ہو کر اپنے ایمان پہ کتنا پختہ ہے۔ آج اچھے بھلے لکھے پڑھے 1 منٹ میں پھسل جاتے ہیں، مقدمے کی تکلیف آ جائے، بیماری کی تکلیف آ جائے، وہ جی فلانی جگہ ایک ملنگ بیٹھا ہے تو ننگا، پر وہ اشارہ کر دینا فوراً کام بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ تمہارے یار دوست کوٹھیوں والے، تمہارے یار دوست بنگلوں والے، تمہارے یار دوست اچھے اچھے باغوں بہاروں والے، اور اللہ میاں کے یار ننگے ہو، بالکل الف ننگے اور ملک۔ یہ تو اشارہ کر دے فوراً کام بن جاتا ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مائی کے بارے میں اپنی امت کو بتاؤ، ان عورتوں کو بتاؤ، ان بوڑھی عورتوں کو بتاؤ، جوانوں کو بتاؤ، ان امت کی معصوم بچیوں کو بتاؤ، آمنوا امرأۃ فرعون، دونوں ہاتھوں میں 200 میخیں کیلیں گاڑ دی گئی، ادھر پیر بندھے ہوئے ہیں، خود بادشاہ کھڑا ہوا ہے جس کی گھر والی ہے، ایک عرصے تک تخت شہنشاہی پہ حکومت کرنے والے کی بیگم ہے، اعلیٰ درجے کا لباس پہننے والی ہے، اعلیٰ درجے کے کھانے کھانے والی ہے، اعلیٰ درجے کی زندگی گزارنے والی ہے۔ آج ایمان کی وجہ سے ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گڑی ہوئی ہیں۔ اپنے جلادوں سے کھڑا ہو کر عذاب دلوا رہا ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا دامن چھوڑ دے، اللہ کی توحید کا انکار کر دے، پروردگار عالم کی صفات کا انکار کر دے۔
اللہ جانتا ہے حیران ہوتا ہوں جب یہ آیتیں سامنے آتی ہیں. اندازہ لگاؤ حالت یہ ہو ایک ایک ہاتھ میں 100 کیلیں گڑی ہوئی ہیں، پیر بندھے ہوئے ہیں، کمر کے نیچے انگارے ڈال رکھے ہیں. سامنے آیا فرعون اور کہنے لگا آسیہ اب بھی مان جا، پھر وہی شاہی لباس مل جائے گا، وہی تخت و تاج مل جائے گا، میری ملکہ بن جائے گی، پھر محل مل جائے گا، کھانا وہی ملے گا، پینا وہی ملے گا، لباس وہی ملے گا، تخت شہنشاہی ملے گا، میں پھر اپنی ملکہ رانی بنا لوں گا. آ جا، پر جو زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ، اس کا انکار کر دے. شاہی محل ملے گا، کھانا پینا ملے گا، لباس وہی پہلے والا ملے گا، ساری رانیوں کی سردار بنے گی، بیگمات کی لیڈر بن جائے گی. آ جا، پر انکار کر دے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، یوں کہنا بند کر دے. مجھے خدا مان لے، یہ ساری مخلوق مجھے خدا مانتی ہے، تو اور خدا کو مانتی ہے. اور ملتان کے مسلمانوں میں تمہیں کیا بتلاؤں، خدا کی قسم حیرانگی کی بات ہے. حضرت آسیہ سے فرعون سامنے زندہ کھڑا تھا، وہ کہتا تھا مجھ زندے کو خدا مان لے، تم نے ساری عمر مردوں کو خدا ماننا ہے. ہزاروں برس جن کو قبروں میں پڑے ہو گئے تم ان کو خدا مانتے ہو. فرعون اپنے آپ کو زندے کو خدا منوا رہا تھا. اور ہے بھی اتنا تکڑا کہ 400 سال گزر گئے، سر میں درد کبھی نہیں ہوا. کہتا فقال انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں. حضرت آسیہ انکار کر دیتی ہے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون. حضرت آسیہ کہتی ہے او بدبختی، او کافر، میری آنکھوں کے سامنے سے چلا جا. مجھے تخت و تاج نہیں چاہیے، مجھے تخت شہنشاہی نہیں چاہیے، مجھے شاہی محل کی ضرورت نہیں، مجھے شاہی لباس کی ضرورت نہیں، مجھے شاہی کھانے کی ضرورت نہیں. اور تجھے کیا معلوم ہے جنت الفردوس کی بہاریں میری آنکھیں سامنے دیکھ رہی ہیں. تو مجھے اس محل کی طرف لے جاتا ہے جو عارضی محل ہے، تو بھی عارضی، تیرا محل بھی عارضی، تیری شہنشاہیت بھی عارضی، تیری حکومت بھی عارضی، تیرا حکمراں ہونا بھی عارضی، تیرا رب ہونا بھی عارضی. کہتی ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون. کمال کی عورت ہے. کہتی ہے فرعون جتنا تو نے عذاب دیا دے لیا، اور بلا اور بلا. سارے اپنے زور لگا اور آسیہ کے ایمان سے کھیل کر دے. اگر تو اپنے کفر میں پکا ہے، اگر تو خدا کے مقابلے میں خدا بننے میں پکا ہے، میں خدا کو ماننے میں، اس کی پوجا پاٹ کرنے میں اتنی پختہ ہوں، تو میں اپنے ایمان کا سودا کرنے کو تیار نہیں. کیا قیمت ہے آج ایمان کی؟ جبھی تو یہ یہودی بکریوں کی طرح آگے لگا لیتے ہیں. کبھی لبنان کے پیچھے پڑ گیا، کبھی کسی کے پیچھے یہودی لگ گئے، کبھی کسی کے پیچھے لگ گئے، نمبر وار ترتیب وار تمہیں مکا رہے ہیں.
خدا کی توحید کا انکار کرنے والا کبھی عزت کی موت نہیں مر سکتا۔ قرآن کریم ہے، پیغمبروں کی زبان ہے، اللہ پاک کے خود کی زبان ہے، صاف صاف کہہ دیتی ہے جاؤ جاؤ، نہیں مانتی۔ اللہ پاک نے فرمایا او میری آسیہ گھبرانا، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ کہنے لگی میں اس جنت الفردوس کو دیکھ رہی ہوں جو اس پروردگار کی بنائی ہوئی ہے، نہ وہ ختم ہو نہ اس کی جنت ختم ہو، نہ اس میں جانے والا ختم ہو۔ میں تو اس جنت کو دیکھ چکی ہوں، اب میں دنیاوی باغ و بہار میں نہیں آ سکتی، میں نے آخرت کی بہاریں دیکھ لی۔ حضرت آسیہ کو تو یوں اللہ میاں نے آزمائش میں ڈالا اور پھر کامیاب فرمایا۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کافر کی بیوی، ایسا کافر جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، اس کی بیگم، اس کی گھر والی کا قرآن ذکر کرتا ہے۔ قیامت آ جائے گی، ہر قرآن کریم پڑھنے والا جب تک حضرت آسیہ کا ذکر نہ کرے قرآن مکمل نہ ہوگا۔ خود موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں پلتے رہے، اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے، دنیا کو مارتا رہا۔ اسی کو کہتا کہ غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، اور اپنے کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کے دکھا دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، بڑے واقعات ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا کرو، کوئی سپارہ کوئی سورہ۔ تو آپ فرعون کے ملک سے نکل گئے، مصر کے علاقے میں تشریف لے گئے۔ فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ مصر کا علاقہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنا ملک چھوڑ کر، علاقہ چھوڑ کر مدین کی طرف آ گئے، مصر چھوڑ آئے۔ اللہ اکبر، ہم تو ایسی چیز اللہ سے مانگتے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں الہی میں پردیسی ہوں، میں اجنبی ہوں، مجھے راستہ تیرے سوا کون بتائے گا؟ میں اجنبی ہوں، میں پردیسی ہوں، مجھے راستہ تیرے سوا کون بتائے گا؟ عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ کر چل رہے ہیں راستے کی، سیدھا ہونے کی، اچھا ہونے کی۔ آگے چلتے ہیں، پہنچتے ہیں تو ایک کنواں ہے، دو جوان لڑکی ہیں، وہ اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی ہیں، کنویں کی طرف نہیں آنے دیتی، پانی کی طرف نہیں آنے دیتی، اور وہ بکریاں پیاسی ہیں، دوڑتی ہیں پانی کو دیکھ کر۔ نبی ظلم برداشت نہیں کرتا، چاہے کوئی جانور پہ ظلم کرے نبی وہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو کہنے لگے کیا بات ہے، ان کو پانی کیوں نہیں پینے دیتی بکریوں کو؟ انہوں نے کہا جی آج ہمارا نمبر نہیں، یہاں پانی کے نمبر ہیں، آج ہمارا نمبر نہیں، کل پلائیں گے ہم ان کو، آج اور لوگوں کی باری ہے، ہماری باری نہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي
حتی یصدر الرعاء وأبوها شیخ کبیر. دونوں لڑکیاں کہنے لگی ہم مجبور ہیں، بھائی ہمارا کوئی نہیں، بوڑھا باپ ہے، اس لیے ہم بکری چراتے ہیں، آج ہمارا پانی پلانے کا بارہ نہیں، نمبر نہیں، آج ہماری باری نہیں ہے. اگر پانی پینے کی بھی باری ہوا کرتی ہے کہ ہاں ہاں یہاں باری ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کو آنکھیں دکھائی، چلو ایک طرف ہٹ جا، اور آگے بڑھے، اور وہ جو پانی نکال کر اپنے مویشیوں کو، جانوروں کو پلا رہے تھے، ان کے جا کر قریب ان کو دھکا دیا، ادھر ایک طرف ہٹو، اور ان بکریوں کو پانی نکال کر کے پلایا. اب ہے بھی نبی، ہے بھی پیغمبر، حسین و جمیل، قد و قامت بڑا اونچا ہے، مصر کے علاقے کا جوان ہے. وہ جتنی وہاں کنووں پہ مکڑیاں پھرتی تھی نا، وہ جتنے ہوں گے ہمارے تمہارے قد والے، وہ سارے پھر کر کے پھر بھاگ گئے. کمزور آدمی پہلے طاقت بڑی دکھایا کرتا، پھر بھاگنے میں بھی دیر نہیں لگاتا. تجربہ کر کے دیکھ لینا، جتنا کمزور ہوگا نا گالی بہت دے گا، بڑا آکڑے گا. سمجھاؤ نا، نہیں جی میں نہیں بننا، اور ذرا سا غصہ دکھاؤ نا پھر فوراً تشریف لے جائے گا. آیا نا کلیم، بھاگ گئے سارے، پانی پلانے دو، میں نے اپنی بکریوں کو پانی پلانا ہے. سارے بھاگ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلا دیا. وہ لڑکیاں بکریاں لے کے چلی گئی. قرآن کریم کہتا فسقا لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللہ اکبر، اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلا دیا. وہ لڑکیاں لے کے چلی گئی. پردیسی ہے موسیٰ علیہ السلام، اجنبی ہے، بھوک ہے، کئی دن کا فاقہ ہے. ان لڑکیوں سے کچھ نہیں مانگا جن کی بکریاں تھیں. میرے تیرے جیسا ہوتا نا بھائی، دیکھو جی اسی تھوڑی بکریاں نو پانی پلایا، تھی سانو روٹیاں کھواؤ. فوراً وہی معاوضہ طلب کرنا تھا. یا وہ جو دوسرے اکڑے ہوئے پانی پلا رہے تھے جن کا نمبر تھا، وہیں سے کسی کو پکڑ کے کہنا تھا او بھائی میں اس آدمی کو جب چھوڑوں گا جو تو روٹی لے کر آئے گا، ورنہ میں کنویں میں پھینکنے لگا ہوں اسے. ہزاروں طریقے تھے روٹی مانگنے کے، پر اللہ اللہ اللہ، خدا کا پیغمبر اللہ کے در کے سوا کہیں جھولی نہیں پھیلاتا. فرمایا فسقا لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بکریوں کو پانی پلانے کے بعد ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور یوں جھولی اللہ کے دربار میں پھیلا دی. الہی تو جانتا ہے، تجھے اچھی طرح سے معلوم ہے یہ پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، میں نے کئی دن گزر گئے کھانا نہیں کھایا. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. مالک میرے تیرے دروازے کا فقیر ہوں، تیرے دروازے کا محتاج ہوں، تجھ سے ہی بھیک مانگتا ہوں. الی من خیر فقیر. تیرے دروازے پہ مانگتا ہوں، تیرے دروازے پہ جھولی پھیلاتا ہوں. تو ہی سب کا داتا ہے، تو ہی سب کا پالنہار ہے، تیرے سوا مجھے کون کھانا کھلا سکتا ہے. آواز آئی موسیٰ گھبرانا علیہ السلام، تو نے روٹی مانگی، میں روٹی پکانے والی کا بھی انتظام ساتھ ساتھ کر رہا ہوں.
میرے دروازے پہ جب جھولی پھیلا دی، جب دروازہ میرا ہی کھٹکھٹایا ہے اس حالت میں بھی، پھر انتظار کر، آئی روٹی بھی آئی، روٹی پکانے والی بھی آئی۔ یوں لکھا علماء کرام نے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی جھولی نیچے کو نہیں چھوڑی تھی۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی، وہ جو بکریاں چرا رہی تھی۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ بے نیاز ہے، جانتا تھا کہ 14ویں صدی کے لوگ قرآن پڑھ کر خدا پر بھی اعتراض کر دیں گے۔ جوان لڑکیاں بکریاں چراتی تھی۔ تمشی علی استحیاء، چل رہی تھی اور حیا سے لبریز تھی، حیا سے بھرپور تھی، کوئی بے حیائی نہیں کر رہی تھی۔ جس کی شرم کا خدا گواہ ہو، جس کی حیا کا خدا گواہ ہو، جس کی حیا کا کالی کملی والا گواہ ہو، جس کی حیا کا 1,29,000 صحابہ گواہ ہو، اس کی حیا کا کیا کہنا۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی اور کہنے لگی، قالت ان ابی یدعوک، میرے ابا تجھے بلا رہے ہیں، میرا باپ تمہیں بلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں، بھوک نے نڈال کر رکھا ہے، اللہ 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 اللہ۔ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ تیرے ابا کے پاس تو میں جاؤں گا، تمہارے یہاں تو روٹی ٹکڑا بھی ہے، مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے، میں نڈال ہو چکا ہوں بھوک سے، چلنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے کہا، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا، میرا ابا کچھ اس کا تمہیں بدلہ دینا چاہتا ہے، کچھ مزدوری دینا چاہتا ہے، کچھ اس کا معاوضہ دینا چاہتا ہے، تمہیں دیکھنا اور ملاقات تم سے کرنا چاہتے ہیں، میرے ابا تجھے بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ ساتھ چلے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو وہ بھی نبی ہے، فرمایا، کلیم اللہ، اور میرے موسیٰ جب مجھ سے مانگا ہے تو میں بھی اپنے نبی کے گھر سے کھلاؤں گا، نبی کے گھر سے کھلاؤں گا، اپنے محبوب بندے کے گھر سے کھلاؤں گا، جس کے سر پہ تاج نبوت ہے، اس کے گھر۔ تو بھی نبی، وہ بھی نبی، نبی کو نبی کے گھر سے کھلاؤں گا۔ اگر اللہ میاں ہمیں یہ فرما دیتا کہ تمہیں پیروں کے گھر سے کھلایا کروں گا، پتہ نہیں کیا بنتا۔ وہ تو کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں اللہ پاک نے، کھلانے کے لیے تھوڑے ہی پیدا کیے۔ نبی کو اللہ نبی کے گھر سے اپنے حکم سے کھلا رہا۔ فرمایا، میرے موسیٰ، شعیب علیہ السلام کے مکان پہ آ۔ فلما جاءه القص عليه القصص قال لا تخف، موسیٰ علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا فرعون کا، میں مصر کا رہنے والا ہوں، ایسے ایسے وہاں کے حالات ہیں۔ فرمایا، لا تخف، گھبرانا، نجوت من القوم الظالمین، اللہ پاک نے آپ کو ظالم قوم سے نجات دے دی ہے، اب گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں۔ قال انی اريد ان القيك احدى ابنتي هاتين، موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے، میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ ان دو بچیوں میں سے ایک بچی کا نکاح میں تیری ساتھ کر دوں۔ ان کا نام حضرت ہاجرہ ہے علیہ السلام۔ نکاح کر دیا۔ فرمایا کہ انی اريد ان القيك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج، اور دیکھو بھائی، 8 برس تک تم میری خدمت کرو گے، میری بکریاں چراؤ گے، میرے یہاں کام کرو گے 8 برس تک، یہ حق مہر ہے تمہارا۔ اللہ اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا بھی حق مہر 8 برس بکریاں چرانا ہے۔
ہم لوگ شادیوں پہ تو لاکھوں خرچ کر دیں گے، کاروں کا خرچ کئی ہزار کا، بس کا کرایہ کئی ہزار کا، بری کئی ہزار کی، سونا چاندی کا زیور کئی ہزار کا، کھانا پینا کئی ہزار کا، اور جب حق مہر کا نمبر آتا ہے مولوی صاحب پوچھتا ہے بھی کتنا حق مہر لڑکی کا، اور جی شرعی اسلامی قرآن والا کہ وہ کون سا کہ 32.5 روپے۔ سونے کا 1 تولہ 2500 کا، اور لڑکی کا حق مہر 32 روپے 6 آنے۔ کتنا نیک آدمی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر، جبکہ حضرت علی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1 پائی پیسہ ٹکا بھی نہیں، اللہ پاک کے نبی نے خاتون جنت کا حق مہر 480 درہم مقرر کیا، 137.5 تولے چاندی مقرر کی۔ ہے اچھا، بکری کا 1 شیر گوشت نہیں آتا اپنا حق مہر لے کے، اور 1 ٹائم کھا کے ڈکار مار کے لڑکی اپنا بیچاری پھرتی رہے۔ دین سے کوئی ہمارا واسطہ نہیں رہا، دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا، انہی معاملات میں تو شریعت چاہیے۔ ہمارا یہ خیال ہو گیا کہ مسجد میں شریعت چلا کرتی ہے اور سڑکوں پر مارکیٹوں میں بدماشی چلا کرتی ہے۔ صرف جب مسجد میں آؤ تو خیال کرو قبلہ کدھر ہے، اللہ کا قرآن بھی ہے، خدا بھی ہے، مصطفیٰ کریم بھی ہے، جب باہر نکل جاؤ کوئی نہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو میاں، ہم آپ کو بچی دیں گے، آپ کو میرے یہاں 8 برس تک ہماری خدمت کرنی ہوگی، بکریاں چرانی ہوں گی، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے۔ اب بتاؤ، ایک آدمی بھوکا ہو اور بھوک نے تنگ کر رکھا ہو، اور اللہ پاک اتنی کریمی فرمائے کہ روٹی بھی ملے، روٹی پکانے والی بھی ملے، مکان بھی ملے، بکریاں بھی ملے۔ موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، فرمانے لگے فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، فرمایا اللہ والے میں تو تیرے یہاں 10 برس لگا دوں گا، پرواہ نہ کر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے یہاں گزارے ہیں 10 سال۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ کو لے کر کے رخصت ہوئے، ابھی راستے میں ہیں، طوفان آیا، ہوا آئی، بارش آئی، اور ادھر حضرت ہاجرہ موسیٰ علیہ السلام کی گھر والی کو بچے کی پیدائش کا درد شروع ہو گیا۔ اندازہ لگاؤ موٹر کار، ہوائی جہاز سواریاں کہاں تھی، میدانی علاقہ ہے، سفر ہے، ادھر بارش ہے، ادھر طوفان ہے، رات کا وقت ہے، ادھر حضرت ہاجرہ کو درد ذہن پیدا ہوا، بچے کی پیدائش کا درد ہوا۔ اللہ اپنے بندوں کو، اپنے نبیوں کو بار بار آزماتا ہے، بار بار آزماتا ہے۔ کوہ طور کے اوپر جلوہ دکھائی دیا، کچھ روشنی دکھائی دی۔ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تم یہاں ٹھہرو اپنی گھر والی کو، میں آگ لاتا ہوں، تمہارے لیے آگ جلاؤں گا، تمہیں گرمی پہنچاؤں گا، تپش پہنچاؤں گا، کسی سے راستہ بھی معلوم کریں گے، ہم تو راستہ بھول گئے۔ مگر جب کوہ طور پہ پہنچے، آواز آئی فخلان علیک، جوتا اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، اے میرے کلیم، اے موسیٰ، پاک وادی میں کھڑے ہو، میں تیرا رب ہوں، یہ تیرے رب کا جلوہ ہے۔ آگ لینے آئے تھے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے آپ کو تاج نبوت اڑا دیا،
نبوت کا تاج اڑا دیا، آج سے میرے آپ نبی ہیں، میرے کلیم ہیں، میرے موسیٰ ہو، آئے آگ لینے تھے، پروردگار عالم نے تاج نبوت سے نواز دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھر والی کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں جا کر بتایا کہ اللہ پاک نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ہر نبی کی واقع میں یہ تعلیم ہے کہ مانگو خدا سے، چوڑو خدا کے دروازے کے ساتھ، اسی کے دروازے پہ دستک دو، وہی سب کا مشکل کشا ہے، وہی سب کا حاجت روا ہے، وہی سب کا پالن ہار ہے۔ خدا کی قسم، ایک سوئی کے سوراخ جتنا بھی کوئی کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتا۔ خدا کا غضب جوش میں آتا ہے۔ اللہ فرماتا بندہ میرا ہو کر، میں زندہ، میں حی و قیوم، میں تجھے کھلانے والا، میں تجھے پلانے والا، میں تجھے جوانی دینے والا، میں تجھے شباب دینے والا، حسن دینے والا، دولت دینے والا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے غضب کی انتہا ہو جاتی ہے جب تو میرا دروازہ چھوڑ کر، جب تو قبر اور مرے ہوئے اور مردے کو اور مٹی کو جب سجدہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میرا غضب جوش میں آتا ہے کہ میں ساری کائنات کو غرق کر۔ ہر نبی کے واقعے سے یہی آپ کو پیغام ملے گا۔ اندازہ لگاؤ، موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو روٹی بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے جب سے قرآن چھوڑا ہے نا، بس یوں ہی میاں ایک قرآن ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، قرآن بھی ٹھیک ہے پر دیکھو نا یہ جو اللہ والے ہیں نا، بے عقل یہ بھی تو دے بنائے ہوئے نا۔ کمال ہے تیری، جو اپنا ننگ نہیں چھپا سکتا، جو اپنی شرمگاہ نہیں چھپا سکتا، جو عورتوں کے سامنے ننگا بیٹھا رہتا ہے، وہ تجھے بیٹے دے گا، وہ تمہارے ٹڑکوں کی حفاظت کرے گا، وہ تمہاری بسوں کی حفاظت کرے گا۔ شرک اتنی بڑی لعنت ہے، خدا کی قسم اللہ پاک نے قرآن کریم میں اعلان کیا، اور ایک جگہ تو سورہ توبہ میں خدا گنائی جلال میں آ گیا، بہت جلال میں آ گیا خدا۔ فرمایا ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، آواز آئی، عرض کیا الہی اگر تو ایک مرتبہ بخشش مانگنے سے نہ دے گا، 70 مرتن، میں 70 مرتبہ مانگوں گا۔ فرمایا میرے محبوب شرک کرنے والے کے لیے آپ بخشش مانگے یا نہ مانگے، 70 مرتن، 70 مرتبہ بخشش کی دعا مانگو، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، میں خدا مشرک کی بخشش کرنے کو تیار نہیں، قطعاً نہیں۔ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اس کو فرما رہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے محبوب جولی تیری ہو، زبان تیری ہو، عاجزی تیری ہو، آنکھیں تیری ہو، آنسو تیرے ہو، اور واسطے مشرک کے ہو، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تیری جولی کو پرے کر دوں گا، 70 مرتبہ مانگ میں نہیں دوں گا۔ کتنا اللہ پاک جلال میں آیا ہے، کس قدر خدا بند عالم قہر اور جوش میں آیا۔ اس لیے نماز بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، اخلاق بھی پیدا کرو، مگر شرک کی لعنت سے بچو۔ کوئی بھی چھوٹا بڑا، کوئی درخت، کوئی جگہ، کوئی قبر، کوئی پہاڑ، کوئی چشمہ، کوئی بھی اللہ کے سوا بندے کی حاجت روائی نہیں کر سکتا۔ یہاں سے نکلو گے نا سڑک پہ، کئی وہ اشارہ کر کے کہیں گے اس پرو نال درد جا سکتا ہے، حضرت علی دے نال نہیں درد جا سکتا، سر دا قبض کشا گولی کھامن نال جلاب تھی سکتا ہے کہ اللہ والے دے کول جا کے کچھ نہیں لبدا۔ او ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہن سمجھ آئی ہے۔
ایک ہے دوا کے طور پر، حدیث بخاری شریف کی روایت ہے کہ دوا بھی، ہر دوا اللہ سے اذن مانگتی ہے اپنا اثر کروں یا نہ کروں۔ اگر اجازت مل جائے تو اثر کرتی ہے، ورنہ پیشاب پخانے یا الٹی کے ذریعے نکل جاتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں وہ گولی بھی خدا کی محتاج ہے، وہ مکسچر اور دوا بھی خدا کے محتاج ہے، وہ آپریشن کرنے والا بھی خدا کا محتاج ہے، اور وہ ذرات بھی خدا کے محتاج ہے۔ ایک کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی محتاج نہیں، اور جو محتاج ہے وہ رب نہیں، جو رب ہے وہ محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا کامل ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی آخرت کو اچھے سے اچھی بنائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ الکرام۔ یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی تمناؤں کو پورا فرما۔ اے میرے پروردگار، یہ مرد عورت جتنے تیرے دروازے پہ فقیر بنے بیٹھے ہیں سب کو نواز دے۔ یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین، دو جہان کی دولت سے ہم سب کو نواز دے۔ پروردگار عالم، ہم سب کی گناہوں اور خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے کرم و فضل کو دیکھ۔ الہی ہم سب کو معافی عطا فرما، یا اللہ سب کو آل اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ محمد یاسین کاروبار کے لیے کہتا ہے دعا کر اللہ پاک برکت عطا فرمائے، سب کے ہی کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ یہ عبد الرحمان ہمارا بچہ ہی ہے، ہر وقت دعا میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں، اللہ پاک اس کی جھولی بھرے، اس کی والدہ کو بھی اللہ پاک تندرستی اور صحت عطا فرمائے، گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب مسلمانوں کی بگڑی بنا۔ یہ رب نواز کہتا ہے کہ میرے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرو، اللہ پاک مرحوم کو جنت الفردوس میں عطا فرما۔ یہ ہماری بستی میں ہی، ہمارے خاندان میں ہی میرے تایا ہی لگتے تھے، تیسرا روز ہے بیچارے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، آباء و اجداد کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین سب کی مشکلوں کو آسان فرما، ساری امت کی بخشش فرما، خدمت گزاروں کی مغفرت فرما، مسجد مدرسے کے خدمت گزاروں کے مال و جان برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کا قبر حشر اچھا فرما، موت اچھے سے اچھی فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، مشائخ کے درجوں کو بلند فرما۔ یا اللہ شرک و بدعت کی لعنت سے بچا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تابع دار بنا۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کی اولاد کی نگہبانی فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی بخشش فرما دے، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی نیک آرزوؤں کو پورا فرما، ہم سب کی حسرتوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔